بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں طاہر ڈھنڈسا اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹی ڈی ڈیجیٹل. پاکستان کی اندرونی سیاست اور پاکستان پہ بیرونی دباؤ لگتا ہے کہ اکٹھا ہو رہا ہے اور فائنل جسے کہتے ہیں نا کہ فار اے فائنل شو ڈاؤن اس کی طرف چیزیں جو ہیں چل پڑی ہیں. بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ جو ابھی تک پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی تھی، اب تو خیر تحریک پی ٹی آئی بن چکی ہے اور حکومتیں بھی ان کی ہیں، بٹ ایک بڑی پارٹی تھی، اس کے جو ایک طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں قائد نواز شریف اور ان کی بیٹی جو ہیں، انہوں نے یہ عجیب فیصلہ کیا ہے کہ وہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی ٹرف پہ کھیلیں گے اپنے لوکل مفادات کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، جو کہ بڑا امیزنگ ہے اور شاید غلط بھی ہے. کیا ہو رہا ہے اس پہ ہم بات کرتے ہیں. چینل کو لائک اور سبسکرائب کر لیں اور ہو سکے تو بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں. یہ وہ وقت ہے جس وقت چین نے امریکہ کے انخلاء کے بعد طالبان کو اپنے پاس بلایا ہے اور بلانے کے بعد اعلانیہ انہوں نے طالبان کو کہا ہے کہ تحریک طالبان پاکستان جو ہے ٹی ٹی پی اس کو فارغ کریں، اس لیے کہ کوئٹہ سے داسو ڈیم کے کلپریٹ اور لاہور کے پکڑے گئے ہیں اور وہ ایک ہی ہیں، اور وہ لوگ تحریک طالبان پاکستان ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں. اب افغانستان میں یہ ہے کہ یہ لوگ نہ تو ٹی ٹی پی کے لوگوں کو کچھ کہتے ہیں، نہ ان کی مانیٹرنگ کرتے ہیں، نہ ان کی انٹیلیجنس لیتے ہیں، جس کے نتیجے میں ان کو پروٹیکشن تو تھی، وہ رہ رہے تھے آرام سے اور کارروائی کر رہے تھے یہ ان کو. اب چائنا نے اوپنلی بلا کے کہا ہے کہ ان کو فارغ کریں، اور وہاں پہ جو طالبان کے نمائندے جن کے وزیر خارجہ سے ملاقات ہوئی ہے، سنا ہے کہ انہوں نے سنا کیا بلکہ انہوں نے یہ پرومس کی ہے کہ ہم کریں گے، اور ناممکن، اور یہ ایسا ممکن بھی نہیں کہ نہ کریں، کیونکہ پاکستان کا لیوریج صرف طالبان پہ اس لیے تھا کہ ان کی فیملیز رہتی ہیں. وزیر اعظم نے بھی کہا ہے کہ ہم ان کی فیملیز کو کیسے، اگر ان کو ماریں گے تو ہمارا لیوریج کیا رہ جائے گا پیس کے لیے. اب طالبان جو ہیں ان کو پتہ ہے کہ دنیا مخالف ان کی، اور بچت صرف چین اور روس ہے، اور وہ بھی چین کیونکہ پیسہ چین کے پاس ہے، اور انہوں نے ہی آگے ڈیولپمنٹ کرنی ہے موٹر ویز میں، جو انہوں نے ہی واخان کوریڈور سے اور طورخم سے تاشقند تک اور دوشنبے تک موٹر ویز بنانی ہے، اور سارا ٹریڈ ان کے ساتھیوں نے اوپنلی کہہ دیے. دوسری طرف اینتھنی بلنکن انڈیا گئے ہیں اور انہوں نے بھی جا کے انہیں کہا کہ ہیومن رائٹس اپنے جو ایشوز ہیں ان کو دیکھیں، اور ساتھ ہی انہوں نے انڈیا کے ساتھ آگے چلانے کے لیے بھی کہا ہے، کرنے کے لیے. اور اڈے مانگنے والی بات، اسی طرح افغان حکومت جو ہے وہ پاکستان کے خلاف بات کر رہی ہے. تو ایکسٹریم پہ دباؤ ہے اس وقت پاکستان کے لیے، اینڈ پاکستان از دی پیوٹ، کہ جہاں پہ ڈیسیژن ہو رہا ہے کہ سارا دباؤ اس پیوٹ کے اوپر آ کے یہاں پہ ٹرانسلیٹ ہو رہا ہے، اور اس پیوٹ نے جس طرف مڑنا ہے آگے حالات نے اس طرف جانا ہے. اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. اس پہ الگ ہم وی لاگ کئی دفعہ کر چکے ہیں، ابھی اس کا وقت نہیں ہے کہ کس طرح پاکستان پیوٹ ہے یا نہیں، وہ الگ بات ہے. اس وقت یہ تو تھا بیرونی. اندرونی دباؤ پاکستان پہ پی ایم ایل این، جسے مسلم لیگ نون کے نواز شریف اور ان کی بیٹی ریپرزینٹ کر رہی ہیں، انہوں نے ڈالنا شروع کر دیے، اور وہ بھی سافٹ بیلی پاکستان کی، کیونکہ انڈیا کے ساتھ کشمیر کا ہمارا چکر چلتا ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ جی کشمیری جو ہیں انہیں استحباب رائے پلیبیسائٹ، کہ وہ جہاں جانا چاہیں، اور وہاں پر آپ نے زبردستی قبضہ کیا ہوا ہے، اور ان کی ہیومن رائٹس اور اسٹیٹ پہ اور ان ہیومن ہے آپ لوگ. انڈیا یہ ٹیریٹری تھی، کشمیر بنے گا پاکستان یا خود مختار جو بھی. اب کشمیر کے الیکشن کے بارے میں انہوں نے کہنا شروع کر دیا ہے کہ یہ الیکشن چوری کیے ہیں، اور چوری بھی کیے ہیں کس نے؟ ملٹری نے، اسٹیبلشمنٹ نے، ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہاں پر بھی ملٹری قابض ہے، یہاں پر بھی ملٹری قابض ہے، اور ایف آئی آر کاٹ رہے ہیں. اور ساتھ فیصلہ کیا اس کا کہ احتجاج کریں گے، پاکستان بھر کے ضلعوں میں لوگ لائیں گے، اور جو ایکسپیرٹ میں کہہ رہا ہوں، جو مہاجرین ہیں کشمیری، ان کے جو حلقے ہیں پاکستان میں جو ظاہر ہے 10-12 سیٹیں ہیں، وہاں پر بھی ہم کریں گے چوری، اور کشمیر میں بھی. اور اس کے ساتھ ساتھ بیرون ملک بھی. اب امیجن کریں کہ لنڈن میں پاکستان کی ایمبیسی کے سامنے کشمیری مظاہرہ کر رہے ہیں کہ الیکشن چوری کر لیا پاکستان کی فوج نے، اور اس الیکشن کو اس احتجاج کو فنڈ کون کر رہا ہے؟ پتہ نہیں کون کر رہا ہے. انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ جو دوسری طرف سے طالبان اور چین کے اوپر دباؤ ڈالنے کے لیے پاکستان سے اڈے مانگ رہی ہے اور دباؤ ڈال رہے ہیں وہ بھی. اب یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا ایک سینڈوچ بن جاتا ہے.
کہ ادھر سے وہ اور درمیان میں پاکستان جو ہے وہ گرائنڈ ہو رہا ہے چکی میں پھینکنے کے لیے. اور چکی میں کون پھینک رہی ہے؟ 3 دفعہ کا سابقہ وزیر اعظم. اور پھر پاکستان کے لیے فیس کرنا بھی مشکل ہے. اگر لنڈن میں جو کشمیری مظاہرہ کر رہے ہیں تو جو اگر انڈیا کے خلاف کر رہے ہیں فرق کیا رہ گیا؟ وہاں پر بھی آپ قابض ہیں, یہاں پہ بھی آپ کٹ پتلی ایک طرح سے ہو گئے. تو سچویشن کو سینونیمس بنا کے جیکسٹاپوز کرنے سے دریغ نہیں کر رہے. یعنی کہ ہمیں حکومت دے دو, نہیں تو اور ایلس ورنہ ایسی کی تیسی کر دیں گے ہم. کس کی؟ ملک کی, پاکستان کی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پاکستان کو آپ ہائی جیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور اس سے پہلے جو تھے وہ آپ لوگوں کی نمائندگی نہیں تھے کر رہے بلکہ قابض تھے آپ. وہ ساری باتیں جو اسٹیبلشمنٹ کہتی تھی کہ جناب مودی سے ملتے ہیں اور ان سے اور سارا, وہ باتیں آپ خود پروف کر رہے ہیں اپنے ایکشن کے طور پہ. اب آپ آ کے دیکھیں کہ جو اندرونی سیاست ہے, شہباز شریف جو صدر ہیں ان کے سامنے جب پیش کی گئی, انہوں نے کہا کہ ان کے پہلے ثبوت لے کے آئیں ورنہ بےزتی ہوگی, صبح کی ہوگی, ورنہ دھرنے میں جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اب ان سے بیانڈ دھرنے وغیرہ اور یہ سارا بیرونی اور اندرونی ملک انہوں نے اناؤنس کر دیے. اور ریپریزنٹ یہاں پہ کون کر رہا ہے؟ احسن اقبال, شاہد خاقان عباسی, جن پہ اپنے. دوسری طرف اگر آپ لوکل دیکھیں تو نواز شریف پہ فلیگ شپ کا کیس اور ایون فیلڈ کا, جس میں پہلے ہو چکا ہے, اس کی اپیل نیب کی جو ہے وہ ہائی کورٹ نے منظور کر لی. یعنی کہ فلیگ شپ میں جو جج ارشد ملک نے چھوڑ دیا تھا, کیونکہ ان کی نازیبا ویڈیوز آپ کے پاس تھیں اور بلیک میل ہو کے, پہلے تو یہ تھا کہ جی سزا اس نے غلط دی ہے, اب یہ پروف ہو رہا ہے کہ وہ خود بیچارہ بلیک میل ہو رہا تھا اور اس نے ان کو ریلیف دی ہے الٹا. تو وہ ریلیف ختم کرنے کے, یعنی کہ ایک کی سزا 7 کی بجائے 14 سال کی جائے اور دوسرے میں بھی سزا دی جائے اور مریم کو بھی سختی سے ڈیل کیا جائے. تو دونوں طرف یہ جنگ کا ماحول جو ہے یہ نواز شریف اور ان کی بیٹی نے, جس سے ان کی اپنی پارٹی بھی ہاتھ سے نکلتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اور اس میں کوئی ریلیف نہیں ہے, کیونکہ جو امریکہ, انڈیا اور انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے وہ چاہتی ہے کہ یہ کرے. اور جو لوکل پاکستان کے جو دوست ہیں, چائنا اور سعودی عرب اور باقی بھی, اور رشیا بھی, اور پاکستان اسٹیٹ آف پاکستان وہ چاہتی ہے کہ نہ کرے. تو ایک طرح سے وہ جنگ جو پاکستان بقا کی جنگ لڑ رہا ہے, جس میں اسٹیٹ اور اسٹیبلشمنٹ اور ملٹری اور عوام ہے, اس میں پاکستان کے مخالف آ کے کھڑے ہو گئے ہیں ایک طرح سے گن پوائنٹ پہ. جیسے باہر سے کوئی بندوق رکھتا ہے نا کسی کے گھر پہ آ کے کہ دروازہ کھول دو اندر سے ورنہ ہم فائر کریں گے, تقریباً وہ والی سچویشن ہونے کے قریب ہے, وچ از ویری انفارچونیٹ. اور لیکن میرے لیے سب سے زیادہ امیزنگ بات یہ ہے, کیونکہ میں تو ایز اے جرنلسٹ نیوٹرل رہنے کو پسند کرتا ہوں, ان کو کون مشورہ دیتا ہے یہ سارے کا؟ آج آ کے دھیان میں جب سوچتا ہوں تو اپنے جاننے والے کچھ نظر آتے ہیں جن کو ہم دیکھتے چلے آ رہے ہیں, پرویز رشید اور کچھ اور لوگ, جن کا اپنا الیکشن سٹیکس, مفادات بالکل کوئی نہیں ہے. اور کچھ بھی ہو, نہ ان کو فائدہ ہوتا ہے نہ ان کو نقصان ہوتا ہے پڑھاتے. اسی طرح مریم کی تعلیق بھی جگنو محسن ہے اور ان کے میاں نجم سیٹھی, وہ باہر جو لوگ بیٹھے ہوئے پروگرام کر رہے ہیں, رضا رومی اور کچھ لوگ اسٹیبلشمنٹ کے کچھ لوگوں سے, میں نے باوردی لوگوں سے بھی یہ بات سنی کہ جناب حسین حقانی ان کو فنڈ کرتے ہیں, وہ ان کے گاڈ فادر ہیں, وہ ان کے باپ ہیں, وہ کر رہے ہیں, اور سی آئی اے کے پیسے ہیں جس پہ یہ کر رہے ہیں. میں کہتا ہوں کہ انہوں نے یہ کہا, ہاں بات یہ کہی ان لوگوں کے ساتھ مل کے. تو یہ وہ فائنل گیم ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ جیت گئی تو بہت برا ہوگا ان کے ساتھ, اور اگر اسٹیبلشمنٹ ہار گئی تو پاکستان کے ساتھ بہت برا ہوگا کرنے کے لیے. اور ہسٹری میں, یا تو ہسٹری میں کیا پتہ, جیسے میسور کی ہسٹری لکھی جاتی ہے اور ہم کچھ لوگوں کے نام لیتے ہیں, اس طرح نہ کہ لکھیں. تو یہ بڑا ایک سٹیک ہے بڑے لیول کے اوپر. سم ون شوڈ گو, میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ سم ون شوڈ گو اینڈ ٹرائی ٹو میک دیم انڈرسٹینڈ, کہ تاکہ سینٹی پریویل کر جائے. اور میاں نواز شریف سے بھی اگر بات اس بارے میں ہو سکے, انہیں سمجھانے کی کوشش کرنی چاہیے. اور شہباز شریف ہی ہو سکتے ہیں جو پہلے گئے تھے ان کو منانے کہتے تھے اور طرح سے کہ جی وہ ایسی تیسی پھیر دیں گے, یہ منا رہے ہیں کہ نہیں. اب سمجھ آتی ہے کہ وہ کیا منانے جا رہے تھے جس میں ناکام ہو گئے ہیں, اور اسی لیے شاید اب وہ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. آج تک کے لیے اتنا ہی, ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. ایک دفعہ پھر ریکویسٹ کروں گا کہ لائک, سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں. اللہ حافظ.